اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل صد افتخار آج کے مہمان خصوصی فضل اسلام صاحب، میرے جتنے بھی بھائی علماء حضرات یہاں موجود ہیں، اور میرے انتہائی قابل قدر نونہالان پاکستان اور مستقبل کے ابابیل بچوں، السلام علیکم۔ اس سے قبل کہ میں اصل موضوع کی طرف جاؤں، اتنا کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت ماضی میں جب میں نے اس مدرسہ میں پہلا قدم رکھا تھا، وہ اس مدرسہ کے بانی قاری صدیق صاحب کے والد محترم حضرت مولانا بشیر صاحب کے جنازے میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد جب میرا آنا یہاں دوسری مرتبہ ہوا تو اس گیٹ کے سامنے ایک دیوار پہ بڑی اچھے انداز میں بڑی تاریخ کے حوالے سے وہاں پہ لکھائی کی ہوئی تھی۔ تو جب میں نے وہ پڑھی تو آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میرے بھائی، میرے انتہائی قابل احترام بھائی، چونکہ ان کا تعلق میں تعلیم سے ہے، اور استاد کو اللہ تعالیٰ نے بھی والد کے بعد ایک عظیم درجہ دیا ہے، جناب قاری صاحب کو سن کر کہ آج وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل شیراں تو خالی نہیں ہوتا، کہ آج کی دنیا میں بھی ہمارے ایک تاریخ دان بھائی جو یہاں سے اپنا شعلہ بیانی کرتے ہوئے آپ نے ان کو بغور سنا، مجھے ان کے ان الفاظ پہ انتہائی خوشی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس غرض و غیر سے ہم یہاں ہمیں کال کی گئی، ہم آئے یا ہم موجود ہیں، وہ بات جھنڈوں کی نہیں، جھنڈے پارٹیوں سے منسوب ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں، وہ ایک ایجنڈے کی ہے، اور وہ ایجنڈا ہے ہمارا یہ سب سالاری پرچم، کہ یہ کس طرح ہمیں نصیب ہوا، اس پہ بھی سیرہا گفتگو یہاں سے ہوتی چلی۔ میرے وہ برخوردار جنہوں نے آ کر ہم سب کے دلوں کو جیتا، نہ بلکہ ہم سب کو ہرا بھی دیا، اور ان کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو ان کا غرض و غایت اور آخری جو الفاظ تھے وہ بھی دو قومی نظریہ کی طرف سے، تو میں اس بچے پہ جو محنت کی گئی، جس نے کی، اگر میں یہ کہتا چلوں کہ میں صرف یہ کہوں کہ خراج تحسین کے لائق صرف جناب قاری صدیق صاحب ہیں تو میں بالکل غلط کہوں گا، اس لیے کہ کوئی بھی پائلٹ جب اپنی اڑان کو اڑاتا ہے تو تب وہ اپنے مقصد کو، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہے جب اس کے پر اس کے ساتھ ہوں۔ تو آپ کے پر، آپ کے یہ موانین جو آپ سارے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں قاری صاحب اس میں کہیں آپ سے زیادہ جدوجہد ان کی ہے، لہٰذا میں پورے ادارے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے مقصد کی طرف آؤں، میرے بھائی تاریخ دان نے ساری باتیں کر دیں، لیکن اس پہ اکتفا نہیں ہوتا۔ دنیا کی تاریخ، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، وہ خواہ یہود و نصارہ ہوں، منافقین اسلام ہوں، لیکن انہوں نے ایک حقیقت کو تسلیم کیا، آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس وقت، آج بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی فرد واحد اور اول پوزیشن پہ انہیں رکھا، اور وہ پہلے نمبر پہ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اس کے بعد تاریخی اعتبار سے 14 اگست 1947 کو جب یہ پاکستان مرج وجود میں آیا تو ان 3 دہائیوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں علامہ اقبال کی پیدائش، قائد اعظم رحمۃ اللہ، ان کے معاونین جن کا ذکر ہوئی میری پہلی ٹیم کر چکی ہے، چونکہ مجھے حکم ہوا تھا اور میں بھی احساس بھی ہے کہ سب نے یہاں ٹائم بھی لینا ہے، ان نے جس قدر اپنا حصہ ڈالا وہ آج نہیں قیامت تک یاد رہ جائیں گے، اس لیے کہ گزرا دن تاریخ ہے،
وہ میری ہو، آپ کی ہو، اس ملک کی ہو یا اس دنیا کی ہو، تو آج بھی ہمیں ایک سوچ لے کر چلنا ہوگی۔ اس وقت بھی منافقین بہت زیادہ تھے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن محفل کا اثر ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہم سب کچھ بھی کر جائیں، ہم پڑھ بھی جائیں، لیکن جب تک ہم بعمل نہیں ہوں گے، ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا، ہم عمل نہیں کریں گے، ہم کسی بھی صورت پائے تکمیل کو اپنی جدوجہد پوری طرح نہیں پہنچا پائیں گے۔ شاعر کہتا ہے، ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن، ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن، یہ نقطہ کے گردوں سے زمین دور نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال اور جتنے بھی ان کے معاونوں نے جو کچھ کیا وہ بہت کم تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں آپ ان کے جانشین ہیں، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ مستقبل میں آپ ان کے جانشین بنیں اور ان نے جو کچھ کیا اس کو آپ آگے بڑھائیں، اور جب آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارا یہ پرچم not is only in our country پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سربلند ہوگا، اور یہ جو ہے اس وقت تک اس کا یہ سبز علامتی پرچم اس وقت تک لہرائے گا جب تک یہ دنیا ہے۔ میری ان ہی معروضات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی اس سے بھی زیادہ حوصلہ دے، ہمت دے، علم دے اور عمل بھی دے۔ اب جس طرح کہ میرے پرنسپل صاحب نے پہلے کہا کہ میں نے بھی پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا ہے، تو ایسے میں اگر یہاں میڈیا کے معاونین ہو، میڈیا سے تعلق رکھنے والے اگر نہیں، تو آئندہ کے لیے جب یہ پروگرام ہو تو میڈیا والوں کو مدعو کیا جائے تاکہ اس کی تشہیر ہو۔ تشہیر کرنے سے یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ قاری صاحب کا مدرسہ ہے یہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بچہ بچوں سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ بچے نہ ہونا تو یہ قاری صاحبان آپ کو پڑھاتے بھی رہے، ایک بچہ تو کبھی سیکھ نہیں پائے گا۔ جب وہ سب کو پڑھاتے ہیں، ان میں جب اپنی گفتگو ہوتی ہے، اپنی ملساری ہوتی ہے، اپنی جستجو ہوتی ہے تو تب سیکھتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابی و کامرانی دے۔ جہاں تک قاری صاحب نے کہا کہ مدرسہ کس طرح چلتا ہے، تو ایسے میں ہمیں یہ آواز نہ صرف آج سن کر یہ بلکہ دیگر ہمارے عزیز و کار اور دوست بھائی جو ہیں ان سے بھی کہنا چاہیے بھی، اور ان کو بھی اس کی دعوت بھی دی جائے کہ وہ آپ کے معاونین رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔